تربت سے گرفتار خودکش بمبار عدیلہ بلوچ اپنے والدین کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہی تھیں اور انہوں نے بتایا کہ وہ ایک کوالیفائڈ نرس ہیں، ان کی برین واشنگ کی گئی، انہیں بہکایا گیا اور انہیں پہاڑوں پر لے جایا گیا جہاں پر یہ دہشت گرد موجود ہیں اور نوجوانوں کو وہ اس طرح سے برین واش کر کے بہکا کے لے کر جاتے ہیں۔ عدیلہ نے کہا کہ وہ حکومت بلوچستان کے شکر گزار ہیں کہ انہیں بازیاب کروایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ بلوچ اپنی مرضی سے حملے کر رہے ہیں، یہ تمام دہشت گرد ہیں اور نوجوانوں کو ورغلا کر لے جاتے ہیں، انہیں بلیک میل کر کے لے جاتے ہیں اور انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عدیلہ نے کہا کہ جب میں پہاڑوں پر گئی تو اپنی غلطی کا احساس ہوا، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو ایک نئی زندگی ملے گی، تاہم یہ تاثر غلط ہے کہ یہ بلوچ ہیں جو کہ اس طرح کے حملے کر رہے ہیں یا اس طرح کے دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ تمام دہشت گرد ہیں جو کہ بلوچ نوجوانوں کو، لڑکے لڑکیوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس موقع پر عدیلہ کے والد کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بہت مشکل حالات میں وقت گزارا، بہت کرب میں رہا جب میری بیٹی کو اس طرح سے اغوا کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں والدین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کالج اور یونیورسٹی میں جانے والے اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، کہیں آپ کے بچے غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے تو نہیں پڑھاتے کہ وہ پہاڑوں پر جا کر دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال بن جائیں اور اس طرح سے اپنی زندگی ضائع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ راستہ بربادی کا راستہ ہے اور جو پہاڑوں پر جو لوگ موجود ہیں انہیں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ کی جا رہی ہیں اور کیوں اس طرح سے بچوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر فرح عظیم شاہ موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست نے ہمیشہ زندگی بانٹی ہے، پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو بلوچستان حکومت کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں اور ان میں کامیابی بھی مل رہی ہے۔ عدیلہ بلوچ کو تربت سے گرفتار کیا گیا تھا جو کہ خودکش بمبار کے طور پر گرفتار ہوئی تھی۔ آج وہ اپنے والدین کے ہمراہ یہاں پر نیوز کانفرنس کر رہی تھی اور انہوں نے انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح سے دہشت گرد ان بچیوں کو اغوا کر کے یا ورغلا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی برین واشنگ کرتے ہیں اور انہیں خودکش بمبار بناتے ہیں، انہیں خودکش حملے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ عدیلہ نے کہا کہ یہ غلط راستہ ہے لیکن مجھے اس وقت کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کیونکہ مجھے برین واش کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد خواتین کو خودکش بمبار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان بچیوں کو بہکا کر لے جاتے ہیں اور انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہاں پر ایسے نوجوان دیکھے جن کو ورغلایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں پہاڑوں پر گئی تو پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کو ایک نئی زندگی ملے گی۔ عدیلہ نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ بلوچ اپنی مرضی سے یہ حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حملے کرنے والے دہشت گرد ہیں اور یہ بچے اور بچیاں جو وہ نوجوان جو کہ وہاں پر موجود ہیں انہیں برین واش کر کے لے جایا گیا، انہیں بلیک میل کر کے یہاں سے لے جایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ راستہ بربادی کا راستہ ہے، خود کو مارنا حرام راستہ ہے۔ خواتین کو دہشت گرد اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، دہشت گرد ہماری مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ کن مشکل حالات میں وقت گزارا۔ عدیلہ بلوچ کی والدہ نے کہا کہ بیٹی کے لاپتہ ہونے کے بعد ایک ایک دن کرب اور مصیبت میں گزارا۔ ان کے والد کا کہنا تھا کہ میں بینک ملازم ہوں، کراچی میں نوکری کرتا ہوں، اپنی تنخواہ سے گھر کا خرچ اور بچوں کو تعلیم دلوا رہا ہوں۔ میری بیٹی لاپتہ ہوئی، میں جانتا ہوں کہ مجھ پر اور اہل خانہ پر کیا گزری۔ پہاڑوں پر بیٹھے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کیسے بلوچ ہیں کہ ایک بلوچ کی بیٹی کو ورغلا کر لے گئے۔ جو پہاڑوں پر جاتے ہیں ان کا واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان حکومت سے درخواست کی کہ میری بیٹی کو بازیاب کرائیں، حکومت کی وجہ سے آج میری بیٹی بازیاب ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہاڑوں پر لے جانے والے آزادی کے نام پر نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں۔ فرح عظیم شاہ نے اس موقع پر کہا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور عدیلہ کی بازیابی اس کا ثبوت ہے۔ ریاست نے ہمیشہ زندگی بانٹی ہے، دہشت گرد موت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں، بلوچ اپنی عزت پر جان دینے والی قوم ہے۔ عدیلہ بلوچ نے انکشافات کیے ہیں جنہیں خودکش بمبار کے طور پر گرفتار کیا گیا تھا اور آج وہ یہاں پر موجود ہیں۔ حکومت بلوچستان کے یہاں پر نمائندگان موجود تھے ان کے ہمراہ
اور اپنے والدین کے ہمراہ انہوں نے نیوز کانفرنس کی اور کئی اہم انکشافات عدیلہ بلوچ کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چشمدید گواہ ہوں کہ دہشت گرد بلیک میل کر کے اور ورغلا کر ان نوجوان بچے بچیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ تاثر دینا غلط ہے کہ بلوچ یہ حملے کر رہے ہیں، بلکہ یہ تمام دہشت گرد ہیں۔ حکومت بلوچستان کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بازیابی پر میں حکومت بلوچستان کی شکر گزار ہوں۔ عوام کو میرا پیغام ہے کہ دہشت گردوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ نوجوانوں کو پیغام ہے کہ جو غلطی میں نے کی وہ آپ نہ کریں، اس میں صرف ہمارا نقصان ہے۔ ایسے کاموں سے کوئی آزادی نہیں ملتی، یہ راستہ بربادی کا راستہ ہے، خود کو مارنا حرام راستہ ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ خواتین کو دہشت گرد اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، دہشت گرد ہماری مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عدیلہ بلوچ کی والدہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم نے کن مشکل حالات میں وقت گزارا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کے لاپتہ ہونے کے بعد ایک ایک دن کرب اور مصیبت میں گزارا، جبکہ ان کے والد کا کہنا تھا کہ میں بینک ملازم ہوں اور کراچی میں نوکری کرتا ہوں، اپنی تنخواہ سے گھر کا خرچ اور بچوں کو تعلیم دلوا رہا ہوں۔